أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ یا اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا وخلق منہا زوجہا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء اور پھر پھیلا دیے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام اور اس اللہ سے ڈرو جس کا تم واسطہ دیتے ہو ان اللہ کان علیکم رقیبا بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب اور دے دو یتیموں کا ان کا مال اور بدل نہ لو برے مال سے اچھے مال کو ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم اور نہ کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ انہ کان حوبا کبیرا بے شک یہ بہت بڑا وبال ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم عدل نہ کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے حق میں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ تو نکاح کرو جو عورتوں تمہیں پسند ہوں ان کے ساتھ دو دو اور تین تین اور چار چار فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو اللہ تعدلو کہ تم عدل نہ کر پاؤ گے فواحدتاً تو ایک پر اکتفا کرو او ما ملکت ایمانکم یا لونڈیوں کے ساتھ نکاح کرو ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا اس میں امید ہے کہ تم ایک طرف جھک نہ پڑو گے وآتوا النساء صدقاتہن نحلۃ اور عورتوں کے مہر خوشی سے ادا کرو فإن طبن لکم عن شیء اور اگر وہ چھوڑ دیں کوئی چیز تمہیں اپنے مرضی سے فَكُلُوهُ ہنیٰ مریٰ تو تم اسے کھاؤ رچتا پچتا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا اور مت دے دو کم عقلوں کو ان کے مال الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا جن کو بنایا ہے اللہ نے تمہارے گزران کا سبب ورزقوہم انہیں کھلاؤ فیہا اس میں سے وکسوہم پہناؤ وقولوا لہم قولا معروفا اور ان سے معقول بات کہو وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح اور یتیموں کو سدھاتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں فإن آنستم منہم رشدا پھر جب تم پاؤ ان میں عقل مندی جب وہ سینسیبل ہو جائیں فادفعوا الیہم اموالہم تو ان کے مال ان کو لوٹا دو ولا تاکلوها اسرافا وبدارا اور ان کے مال مت کھاؤ ضرورت سے زیادہ اور حاجت سے پہلے این یکورو کہ وہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں اور تم سے تقاضا نہ کریں ومن کان غنیا فلیستعفف اور جو غنی ہو کھاتا پیتا ہو وہ بہتر ہے کہ ان سے کوئی حاجت نہ رکھے ومن کان فقیراً ہاں جو خود تنگ دست ہو فلیاکل بالمعروف تو وہ معقول طریقے سے اس میں سے کھائے فاذا دفعتم الیہم اموالہم فاشہدوا علیہم اور جب ان کے مال ان کے حوالے کرو تو اس پر گواہ بنایا کرو وکفیٰ باللہ حسیبا اور اللہ کافی ہے حساب لینے کو للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مردوں کا بھی حصہ ہے اس میں جو چھوڑیں
والدین اور عزیز و اقارب، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور اسی طرح عورتوں کا بھی حصہ ہے ان کے والدین اور عزیز و اقارب کے ترکے میں، مما قل منہ او کثر، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ، نصیبا مفروضہ، وہ حصہ مقرر کیا ہوا ہے اللہ کی طرف سے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ، اور جب تقسیم کا وقت ہو تو اس وقت دوسرے رشتہ دار اور یتیم اور مسکین بھی آ جائیں تو فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو اس میں سے بھی دو ان کو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے معقول بات کہو، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ کہ جو اگر چھوڑیں اپنے پیچھے کم سن اولاد تو وہ انہیں ان کے بارے میں اندیشے ہوں گے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پس انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور سیدھی بات کہنی چاہیے۔ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا، یقیناً وہ لوگ کہ جو ناحق یتیموں کا مال کھاتے ہیں، إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور وہ عنقریب جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، مردوں کے لیے، ایک مرد کے لیے دو عورتوں کے برابر حصہ ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اور پھر اگر عورتیں ہوں دو سے زیادہ، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو ان کے لیے ہے 2/3 ترکے میں سے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر ایک ہی عورت ہو، فَلَهَا النِّصْفُ، تو نصف کی مالک ہوگی۔ وَلِأَبَوَيْهِ، اور دونوں والدین کے لیے، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، ہر ایک کا، السدس، چھٹا حصہ ہے، مما ترکا، جو کچھ بھی کوئی شخص چھوڑے، ان کانا لہو ولدن، اگر وہ صاحب اولاد ہو۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اور اگر مرنے والے کا کوئی بیٹا نہ ہو، وَارِثَهُ أَبَوَاهُ، تو وارث بن جائیں گے پورے کے پورے مال کے اس کے والدین، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، ماں کا تیسرا حصہ ہوگا، یعنی 2 حصے باپ کو مل جائیں گے، 1 حصہ ماں کو۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اگر کسی مرنے والے کے بھائی ہوں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو ماں کا چھٹا حصہ ہے، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وصیت کے پورا کرنے کے بعد یا قرض کی ادائیگی کے بعد، اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ یا تمہارے بیٹے، لا تدرون، تمہیں معلوم نہیں ہے، ایہم اقرب لکم نفع، کہ وہ تمہارے لیے کون زیادہ نفع بخش ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کا مقرر کیا ہوا قانون ہے، حصے ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں کے ترکے میں سے آدھا ہے، إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر وہ بیٹے والی یعنی اولاد والی نہ ہوں۔ فَإِن كَانَ لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر ان کا کوئی بیٹا ہو، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو اس کا چوتھا حصہ ہے، مما ترکنا، جو کچھ وہ چھوڑ کے مرے، من بعد وصیۃ یوصین بہا أو دین، ان کی وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مما ترکتم، اور ان کا یعنی عورتوں کا چوتھا حصہ ہے تمہارے ترکے میں سے، إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہارا کوئی بیٹا نہ ہو، تمہاری اولاد نہ ہو۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر تمہاری اولاد ہو، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو ان کا 8واں حصہ ہے، مما ترکتم، تمہارے ترکے میں سے، من بعد وصیۃ توصون بہا أو دین، وصیت کے پورا کرنے اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور اگر وہ مرد کے جس کی میراث ہے، باپ بیٹا کچھ نہ رکھتا ہو، یا عورت ہو ایسی ہی، اور اس میت کے ایک بھائی ہو یا بہن ہو، تو دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، اگر اس سے زائد ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ 1/3 میں شریک ہوں گے، من بعد وصیۃ یوصی بہا أو دین، غیر مدار، وصیت کے پورا کرنے اور قرض کی ادائیگی کے بعد، جب اوروں کا نقصان نہ کیا ہو۔ وصیۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا بردبار ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانے گا، یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار،
تو اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرے گا ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیش ان میں رہنے کے لیے، وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، ویتعدی حدودہ، اور اس کی حدود کو کراس کرے گا، یدخلہ نارا خالدا فیہا، تو وہ داخل کرے گا اس کو آگ میں جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُہین، اور اس کے لیے توہین آمیز عذاب ہوگا۔ وَاللَّاتِي یَأْتِینَ الْفَاحِشَةَ مِن نِسَائِکُم، اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کریں، فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ، تو اپنوں میں سے 4 گواہ لاؤ ان کے خلاف، فَإِن شَهِدُوا، اگر وہ گواہی دے دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو انہیں رکھو گھروں میں بند، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، او يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے۔ وہ راستہ جو ہے سورہ نور میں آئے گا جب پورا یہ زنا کی حد جو ہے وہ نازل ہو جائے گی۔ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا، اور جو 2 مرد تم میں سے آپس میں بدکاری کا ارتکاب کریں تو انہیں ایذا دو، فَإِن تَابَا، پھر اگر وہ تائب ہو جائیں، وَأَصْلَحَا، اور اپنی اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کا قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، بے شک توبہ اللہ کے ذمے ہے ان لوگوں کی قبول کرنا کہ جو کوئی برائی کر بیٹھیں، بجہالۃ، جہالت جو ہے یہ 2 الفاظ کی ضد ہے، علم کی بھی اور عقل کی بھی۔ اگر عقل کی ضد مانیں گے تو جہالت کا ترجمہ ہوگا جذبات میں آ کر، اور علم کی اگر ضد مانیں گے تو ہوگا لا علمی میں، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کو کسی بات کا پتہ نہ ہو کہ یہ چیز حرام ہے وہ کر بیٹھے، یا پتہ تو ہو لیکن جذبات میں آ کے کوئی گناہ کر بیٹھے، تو دونوں یہاں پر امکان ہو سکتے ہیں۔ الذین یعملون السوء بجہالۃ، جو برائی کر بیٹھیں جہالت میں، ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً ہی توبہ کر لیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ لازماً قبول فرمائے گا۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یعنی یہ ایک کنڈیشن ہو گئی کہ انسان سے گناہ کا ارتکاب ہو فار اینی ریزن، لیکن فوراً توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ اپنے اوپر لازم کرتا ہے اس کی توبہ کا قبول کرنا۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز لازم نہیں کی جا سکتی، ہاں وہ خود کہے کہ میں اس پر لازم کرتا ہوں تو وہ بادشاہ ہے جو مرضی کر سکتا ہے۔ وَلَيْسَتْ، اب اس کے الٹ آ رہا ہے، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں کی کوئی توبہ نہیں ہے جو برائیاں کرتے رہیں، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے، پھر وہ کہے قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، میں توبہ کرتا ہوں، وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور ان لوگوں کو کوئی توبہ نہیں کی، کوئی توبہ نہیں ہے جو مرے اس حال میں کہ وہ کافر ہوں۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کو زبردستی میراث بنا لو، یعنی باپ کی منکوحہ، اپنی ماں نہیں، اس کو بھی وہ باپ کی میراث شمار کرتے ہوئے اپنے نکاح میں لے لیتے تھے، اور اسے نکاح مقت کہتے تھے، یعنی انتہائی ناپسندیدہ نکاح، تو وہ حرام ہے۔ اس کے یہاں اعلان کیا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کو زبردستی اپنی وراثت میں لے لو۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور ان کو اس لیے لے لو کہ اپنا دیا ہوا مال تم ان سے واپس لو، إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، سوائے اس کے وہ کسی صریح برائی کا ارتکاب کریں۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے ساتھ گزران کرو اچھی طریقے سے۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اور پھر اگر تم انہیں ناپسند کرو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو کیا جب کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس میں بہت سا خیر رکھ دے۔ یعنی کنسیڈر کرو اس کو، ریکنسیڈر کرو اس کو، اور خام خواہ اس کو عورت کو طلاق نہ دے دو کہ تمہیں پسند نہیں ہے، اگرچہ طلاق کا راستہ اللہ نے کھلا رکھا ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم بدلنا چاہو ایک عورت کو دوسری اور عورت سے، وَآتَيْتُمْ
احداہن قنطارا، اور ان میں سے تم نے کسی کو ڈھیروں مال دیا ہو، فلا تاخذوا منہ شیئا، تو اس میں سے اس سے واپس نہ لو، یعنی مہر میں سے واپس نہ لو۔ اتاخذونہ بہتانا و اسما مبینا، تو کیا تم ان سے لینا چاہتے ہو ناحق اور صریح گناہ کا ارتکاب کر کے، جان بوجھ کر ان پر بدکاری کا الزام لگا کر، وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور تم ان سے مال لے بھی کیسے سکتے ہو، فَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، حالانکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ مل چکے ہو، وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ لے چکی ہیں تم سے پختہ عہد، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، اور مت نکاح کرنا ان عورتوں سے جن سے نکاح کیا تمہارے باپوں نے، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر جو گزر چکا، یہ بھی یعنی ماں کے علاوہ، اپنی ماں کے علاوہ باپ کی منکوحہ بیوی کا ذکر ہے۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، یقیناً یہ بے حیائی ہے اور انتہائی غضبناک عمل ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور برا چلن ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، یہ حرمت مطلقہ کی آیت ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخی وبنات الاختی وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ، حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہارے بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، اور تمہاری رضائی خالائیں، تمہاری رضائی بہنیں، وہ امہات نسائکم، اور تمہاری ماؤں کی، وہ امہات نسائکم، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، یعنی تمہاری خوش دامنیں، تمہاری ساسیں، وربائبکم اللاتی فی حجورکم، اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، جن کو جنا ہے تمہاری ان عورتوں نے، من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، جن کے ساتھ تم نے صحبت کی ہو، فإن لم تکونوا دخلتم بہن، ہاں اگر تم نے ان کے ساتھ جسمانی تعلق قائم نہ کیا ہو، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان سے نکاح کرو، وحلائل ابنائکم اللاتی الذین من اصلابکم، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے صلب سے ہوں، وان تجمعوا بین الاختین، اور یہ بھی تم پر حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو اکٹھا کرو، الا ما قد سلف، ہاں جو گزر چکا۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایڈیشن فرمایا ہے کہ بیوی کے وہ رشتے کہ اگر یہ ان دونوں میں سے ایک کو مرد اور ایک کو عورت کنسیڈر کیا جائے تو ان کی آپس میں شادی نہ ہو سکے، یہ دونوں بھی اکٹھے نہیں کیا جا سکتے، یعنی بھانجی اور خالہ، پھوپھی اور بھتیجی، یہ دونوں بھی بیک وقت جو ہیں وہ نکاح میں نہیں ہو سکتی۔ یہاں تو فرمایا نا دو بہنیں بیک وقت نکاح میں اکٹھی نہ کرو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایڈیشن فرمایا کہ بھانجی اور خالہ بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی، اور پھوپھی اور بھتیجی بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی، اور اسی طرح جو رشتے جو ہیں وہ بیوی کے وہ رشتے ہوں کہ اگر ان میں سے ایک کو مرد اور ایک کو عورت مانا جائے تو ان کا آپس میں شادی جو ہے وہ نہ ہو سکتی ہو۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو تقسیم ہے سپاروں کی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی مصحف لے کر اس کو 30 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اس کی ایک ایگزامپل یہاں بھی آپ کو نظر آئے گی کہ مضمون مکمل نہیں ہوا۔ یہ دیکھیے کہ چوتھے پارے کی جو آخری آیت ہے اس کے اوپر لا لکھا ہوا ہے کہ یعنی جملہ مکمل نہیں ہوا لیکن سپارہ مکمل ہو گیا ہے۔ اور ہمارے ہاں ایسا یہ عجیب حفظ کا نظام ہے کہ ہمارے حفاظ جو ہیں انہوں نے سپاروں کے ساتھ حفظ کیا ہوا ہے اور وہ اسی طرح پڑھتے ہیں، یعنی کسی کو یہ ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ کہیں سوچے کہ یہ میں کیونکہ جملہ مکمل نہیں ہوا میں یہ آیت مکمل کر ہی لوں، اگلی کبھی نہیں پڑھیں گے۔ جو سپاروں کے حساب سے چل رہے ہوں گے تو بس یہیں پر جو ہے وہ تراویح ختم ہو جائے گی ایک دن کی، اور اگلے دن جو ہے والمحصنات من النساء، یعنی اس کا کوئی مطلب ہی نہیں بنے گا جب تک وہ پچھلی آیت ساتھ نہ ملائی جائے۔ والمحصنات من النساء، حالانکہ یہ حرمت کے ساتھ ہے، حرمت علیکم، یعنی یہ بھی، اور والمحصنات من النساء، اور حرام کی گئی ہیں تم پر خامند والی عورتیں بھی، الا ما ملکت ایمانکم، سوائے اس کے کہ وہ تمہاری لونڈیاں ہوں، کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا دیا ہوا حکم ہے، وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُم، اور حلال ہے اس کے سوا،
حلال ہیں، تم اس کے سوا باقی تمام عورتیں تمہارے لیے۔ ان تبتغوا باموالکم، کہ تم ان سے نکاح کرو مال کے بدلے یعنی مہر دے کر، محسنین غیر مصافحین، انہیں قید نکاح میں لانے کے لیے، نہ کہ صرف ان سے اپنا جنسی جذبہ پورا کرنے کے لیے۔ فمستمتعتم بہ منہن فآتوہن اجورہن فریضۃ، اور جس سے بھی تم فائدہ اٹھاؤ عورتوں میں سے، تو ان کو ان کے مہر ضرور ادا کرو۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالی ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، اور کچھ گناہ نہیں ہے تم پر اس بات میں کہ ٹھہرا لو تم دونوں آپس میں رضا سے اس مقرر کیے ہوئے کے بعد بھی کچھ، یعنی سیٹلمنٹ کر لو بعد میں، اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ومن لم یستطع منکم طولا، اور جو کوئی نہ رکھے تم میں سے مقدرت مہر ادا کرنے کی، تو کوئی گناہ نہیں ہے ان ینکح المحصنات المؤمنات فمما ملکت، کہ وہ نکاح کرے مومن آزاد عورتوں کے ساتھ، فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، تو وہ نکاح کر لے تمہاری مومن لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ۔ واللہ عالم بایمانکم، اور اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے تمہاری مسلمانی۔ بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے میں سے ہو۔ فانکحوہن باذن اہلہن، تو ان سے نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت کے ساتھ۔ وآتوہن اجورہن، اور ادا کرو ان کے مہر بھی، بالمعروف، معروف طریقے سے، محصنات غیر مصافحات، یہاں بھی ان کو قید نکاح میں لانا مقصود ہو، صرف جنسی جذبہ پورا کرنا مقصود نہ ہو۔ ولا متخذات اخدان، اور نہ چھپی کوئی یاری لگانا ان سے پیش نظر ہو۔ فیضا اوسن، پھر اگر وہ قید نکاح میں آ جائیں، فین اتینا بفاحشۃ، اور بے حیائی کا ارتکاب کریں، فعلیہن نصف ما علی المحصنات، تو ان کی سزا آزاد عورتوں کے مقابلے میں آدھی ہے، من العذاب، ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ اس لیے ہے کہ جو تم میں سے ڈرے تکلیف میں پڑنے سے، یعنی نکاح کرنے کی اجازت دی گئی ہے ان کے ساتھ، بہتر نہیں ہے، لیکن اگر تم اپنے آپ کو ضبط کر سکو تو بہتر ہے کہ تم یہ کام بھی نہ کرو بلکہ نکاح کے بغیر گزارا کرو۔ وان تصبروا، آگے وہ بات آ رہی ہے، وان تصبروا، اگر تم صبر کرو، خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے بات کو واضح کر دے اور چلائے تمہیں پہلوں کے راستے پر، وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور تم سے درگزر فرمائے، تمہاری توبہ قبول کرے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور وہ لوگ کہ جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم پھر جاؤ راہ راست سے، بہت دور چلے جاؤ راہ راست سے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارا بوجھ ہلکا کر دے، وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو باطل طریقے سے ناحق ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارتا، سوائے اس کے کہ وہ کوئی لین دین ہو، تجارت ہو، ان تراض منکم، تمہاری باہمی رضامندی کے ساتھ، یعنی وہ سودا جو زبردستی کیا گیا ہو وہ بھی ویلڈ نہیں ہے۔ اسی پر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے قیاس کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اسلامی ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تمام شہریوں کو ان کی بنیادی ضروریات فراہم کرے، تبھی اس حکم پر پورا عمل ہو سکتا ہے کہ کوئی اتنا مجبور نہ ہو کہ وہ کم پر بھی راضی ہو جائے اپنے ڈیو سے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ بھوکا ہے، اس کے بال بچے بھی بھوکے ہیں، تو اس کا جو ڈیو بنتا ہے وہ 1000 روپے بنتا ہے، لیکن کوئی شخص جو ہے اسے کہے کہ 200 روپے لے لو یہ کام کر دو، تو مجبور ہو کر شاید وہ اس کے لیے بھی راضی ہو جائے، لیکن حقیقتاً وہ کبھی بھی اس پر راضی نہیں ہے، لیکن وہ مجبور ہو کر رہا ہے۔ تو شاہ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جب تک اسلامی ریاست اس تمام شہریوں کی بنیادی ضروریات کو پورا نہ کرے، اس وقت تک اس آیت کی منشا جو ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی۔
ولا تقتلوا انفسکم، اور آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، یہاں پر خون جو ہے وہ معاشی قتل مراد ہے، وہ دوسرا خون مراد نہیں ہے۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تم پر بہت مہربان ہے۔ وکانا ذالک ومن یفعل ذالک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا، اور جو کوئی بھی ایسا کرے گا زیادتی کرتے ہوئے اور حد سے بڑھتے ہوئے، عنقریب ہم اسے جہنم میں ڈالیں گے۔ وکانا ذالک علی اللہ یسیرا، اور ایسا کرنا اللہ پر بہت آسان ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم اجتناب کرو گے بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں عزت کے مقام میں داخل کریں گے۔ ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، اور مت تمنا کرنا اس چیز کی جس میں ہم نے فضل فرمایا ہے تم میں سے بعض کو وہ فضیلت بخشی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے معاشی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی ذہنی اعتبار سے بھی انسانوں کے درمیان فرق رکھا ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے کم مال دیا ہے، کسی کو زیادہ مال دیا ہے، کسی کو کنزیر بنایا ہے، کسی کو ذہین بنایا ہے، کسی کو خوبصورت بنایا ہے، کسی کو بدصورت بنایا ہے۔ تو ولا تتمنوا، مت ہوس کرو، ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، جس چیز میں اللہ تعالیٰ نے بڑائی دی ہے تمہیں ایک دوسرے پر۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ ہے ان کی کمائی میں سے، وللنساء نصیب مما اکتسبنا، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے ان کی کمائی میں سے۔ وصل اللہ من فضلہ، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، اللہ تعالیٰ سے اس کی عنایت طلب کرو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، اب یہاں تمہید اصل میں باندھی جا رہی ہے، آگے ایک آیت آ رہی ہے جس کی کہ یہ جو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، تو میں نے جو چیزیں گنوائی ہیں وہ کیا ہے؟ مال میں فضیلت ہے، شکل و شباہت میں فضیلت ہے، ذہن میں فضیلت ہے۔ اسی طرح ایک فضیلت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مرد بنایا ہے، کسی کو عورت بنایا ہے، یہ اس کی تمہید باندھی جا رہی ہے، آگے وہ آیت آ رہی ہے۔ وصل اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہر کسی کے لیے ہم نے مقرر کر دی ہیں وارث اس مال میں سے جو چھوڑ کر مریں، والدین یا عزیز و اقارب۔ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، اور جن سے معاہدہ ہوا تمہارا ان کو دے دو ان کا حصہ۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز کا گواہ ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، قوام کھڑا رکھنے والا، ذمہ دار، مرد عورتوں پر ذمہ دار مقرر کیے گئے ہیں یا مینیجرز مقرر کیے گئے ہیں۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بھائی اوپر جو بات کہی گئی تھی کہ جیسے اللہ تعالیٰ بعض کو بعض پر، یعنی انسانوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دیتا ہے۔ وبما انفقوا من اموالہم، اور اس پر کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی مال خرچ کرنے کی، گھر کو فائنانس کرنے کی ذمہ داری بھی اللہ نے مردوں پر ڈالی ہے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب، یعنی جب بھی مینجمنٹ ہوگی، کوئی ذمہ دار ہوگا تو اس میں اس ذمہ داری کے اعتبار سے، اس آرگنائزیشن کے اعتبار سے اچھا جو بھی سبارڈینیٹ ہے وہ کون سا ہے کہ جو اطاعت کرتا ہے۔ یعنی جب بھی کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر جہاں کوئی ایک اوپر ذمہ دار ہے اور نیچے کام کرنے والے، ان کی اسیسمنٹ کیسی ہوگی؟ ایک ہوگی کیپیبلٹی کے لحاظ سے، کمپیٹنس کے لحاظ سے، اور دوسرا اہم جو کیریکٹر کیا ہوگا؟ اوبیڈینٹ اور ناٹ۔ لہذا چونکہ مرد ذمہ دار ہیں، فالصالحات، لہذا نیک عورتیں، یہ مبتدا ہے اور خبر کیا ہے؟ قانتات، اپنے شوہروں کی فرما بردار ہیں، حافظات للغیب، ان کی پیٹھ پیچھے حفاظت کرنے والی ہیں۔ یہ عربی زبان میں محاورہ ہے عفت و پاک بازی کے لیے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آخری خطبے میں، عورتوں کے حقوق بیان کیے کہ ان کا تم اس طرح خیال رکھنا،
یعنی ان کی ایمنسیپیشن کرنا، تمہارا ان پر ایک ہی حق ہے کہ وہ تمہارے بستر کے پاس کسی اور کو نہ جانے دیں. یعنی استعارتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا یہ فرض ہے کہ وہ تمہاری امانت کی حفاظت کریں، یعنی اپنی عفت و پاک بازی کی حفاظت کریں. بما حفظ اللہ، اللہ کی دی ہوئی حفاظت میں سے. واللاتی تخافون نشوزہن، اور جن عورتوں سے تمہیں ڈر ہو نشوز کا، سرکشی کا. فعظوہن، تو انہیں سمجھاؤ. واہجروہن فی المضاجع، اور بستروں میں ان سے جدائی اختیار کرو. واضربوہن، اور انہیں مارو. یہ 3 بنیادی اصول ہیں کسی بھی ایڈمنسٹریشن کے، کہ کسی بھی شخص کو جب وہ ڈسپلن میں نہ رہے تو سب سے پہلا کام کیا ہے، اس کی کاؤنسلنگ کی جائے. تو وہ ہو گیا فعظوہن، انہیں سمجھاؤ. دوسرا کیا ہوتا ہے، انہیں سسپینڈ کر دو، چارج شیٹ کر دو. اور تیسرا کیا ہے، ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن لو. اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو سروسز کو ٹرمینیٹ کر دو. سروس کی ٹرمینیشن جو ہے اس کے لیے طلاق ہے، اور اس سے پہلے یہ 3 سٹیپ ہیں. انہیں سمجھاؤ، انہیں سسپینڈ کرو ان کے ساتھ اپنے تعلق کو، اور پھر وضربوہن. یہ جو انہیں مارنا ہے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندیاں لگائی ہیں کہ ایسی مارنا مارو کہ جس سے ان کی ہڈی ٹوٹ جائے، ایسی مارنا مارو کہ جس سے ان کے جسم پر نشان پڑ جائے، منہ پر نہ مارو، پھٹکار نہ ہو. یعنی 3 انگلیوں کے ساتھ مارنا، یعنی وہ ایک مارنے کا اشارہ ہے، اور اسی سے ڈسپلن جو ہے اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ پر انسان کو اعتماد ہو تو اسی پر اکتفا کرنا چاہیے. فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ، اور اگر وہ تمہاری اطاعت کرنا شروع کر دیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پچھلے حوالے سے ان کے خلاف کوئی ایکشن لینے کے لیے راہیں نہ ڈھونڈتے پھرو. ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ بلند و برتر ہے، بڑا ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ وہ دونوں آپس میں ضد رکھتے ہیں تو پھر مقرر کرو ایک منصف عورت کی طرف سے، ایک مرد کی طرف سے. وَإِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا، اور اگر وہ دونوں چاہیں کہ اصلاح ہو جائے، يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا. ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا خبردار ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی بندگی کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اقربا کے ساتھ. وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ. وَالْمَسَاكِينِ، مسکینوں کے ساتھ. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور قریب کے ہمسایوں کے ساتھ. وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور اجنبی ہمسائے کے ساتھ. وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور پاس بیٹھنے والے کے ساتھ. وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافر کے ساتھ. وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اپنے غلاموں کے ساتھ. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی اترانے والے کو اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا. الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، وہ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کی تلقین کرتے ہیں. ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، اور چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا کیا ہے. اور ایسے لوگ آپ کو عام مل جائیں گے کہ کوئی مانگنے والا آ گیا، کوئی قرض لینے والا، قرض مانگنے والا آ گیا تو سفید جھوٹ بول دیتے ہیں کہ سفید دی گاہکی نہیں ہوئی، بونی بھی نہیں ہوئی تو منگنا سے آ گیا. حالانکہ 20 گاہک جو ہیں بھگتا بھی چکے ہوں گے، نہیں دینا چاہتے تو معافی مانگ لیں اس سے کہ بھائی معاف کرو، میں اس وقت نہیں دے سکتا. لیکن اس میں اللہ کا فضل جو اس کا انکار کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے یہاں پر چونکہ اوپر ذکر آ رہا ہے اللہ کے فضل کا، تو یہاں کافر کا ترجمہ ناشکرہ زیادہ مناسب ہوگا. اور ہم نے ناشکروں کے لیے توہین آمیز تیار کر رکھا ہے. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اور وہ لوگ کہ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے. ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، اور نہیں ایمان رکھتے اللہ پر اور یوم آخر پر. ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا، اور جس کا ساتھی شیطان ہو تو وہ بہت برا ساتھی ہے. وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، اور کیا نقصان تھا ان کا اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر اور یوم آخر پر. وانفقوا مما رزقہم اللہ، اور خرچ کرتے اس میں سے
جو کچھ اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے، وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ کو خوب خبر ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اور اللہ تعالیٰ نہیں زیادتی کرتا کسی پر ذرا برابر بھی۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو دگنا کر دیتا ہے۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اسے دیتا ہے اپنے پاس سے بہت بڑا اجر۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور وہ کیسا منظر ہوگا کہ جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم انہیں گواہ بنائیں گے، آپ کو گواہ بنائیں گے ان کے خلاف۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمائش کی کہ عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، میں آپ کو کیا قرآن سناؤں؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے قرآن سننے میں بھی لطف آتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں مؤدب ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی۔ جب میں اس آیت پر پہنچا تو آپ نے فرمایا حسبک حسبک، ٹھہر جاؤ، بس بس۔ میں نے نظر اٹھائی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر گریہ طاری تھا اور آنسوؤں سے آپ کی داڑھی بھی بھیگ چکی تھی، اس پر کہ میں اپنوں کے خلاف قیامت کے دن گواہی دوں گا۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رسول، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پیغام پہنچائیں، اور دوسری ذمہ داری کیا ہے کہ قیامت کے دن جب عدالت لگے گی تو آپ سرٹیفائی کریں گے، ٹیسٹیفائی کریں گے کہ اللہ تیرا پیغام میں نے ان تک پورا پہنچا دیا تھا، اب اگر انہوں نے انکار کیا تو اس میں بے قصور ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گواہی ان کے لیے جہنم میں جانے کا باعث بنے گی۔ ذمہ داری تو ادا کرنی ہے لیکن دکھ کے ساتھ۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض، اس روز آرزو کریں گے کافر اور وہ جنہوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی ہوگی کہ لو تسوی بہم الارض، کاش زمین ان کے لیے برابر کر دی جاتی، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ قیامت کے دن اللہ سے کوئی بات بھی چھپا نہ سکیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔